الذي عدل أهل السماوات والأرضين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين المنزه من كل عيب وشيء جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفاء صدورنا وأمننا وعيننا وعيالنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا ومولانا وملجانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وہ مختار کائنات ہیں جو چاہے مانگ لو، وہ مختار کائنات ہیں جو چاہے مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہے مانگ لو، اور آنکھوں کا نور ہو یا دلوں کا سرور ہو وہ مالک کائنات ہیں جو چاہے مانگ لو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نہ ہوتے تو ان کے دیوانے کہا جاتے، نہ جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہا جاتے، ہر ایک کو ہے حشر میں ان کی شفاعت کا آسرا، وہ نہ ہوتے تو ہم جیسے خدا جانے کہا جاتے. اور فرش کے جس مکان سے ہو، عرش سے ہو یا جنا سے ہو، چاہے زمزمہ بیاں سے ہو، چاہے درد دل نہا سے ہو، چاہے کسی زبان میں ہو، چاہے کسی بیاں میں ہو، سنتے ہیں وہ سلام کو جس کا بھی ہو جہاں سے ہو. اور آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار ثور میں. اور 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں. بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم المقام واجب الاحترام صدر محفل جناب حضرت علامہ مولانا قاضی محمد شاہدین اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے فرزند جناب حافظ القاری مظہر الدین اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. دعا کرتے ہیں حضرت کی طبیعت تھوڑی حلیل ہے، اللہ کریم حضرت کو ایمان و عافیت صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب تک دراز فرمائے، ان کو اللہ کریم اپنی رحمتوں کے سائے میں لمبی عمر کی جنت سے فرمائے. جیسا کہ حضرت نے تذکرہ فرمایا یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک. اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مولانا محمد حسن افغانی صاحب کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. جیسا کہ حضرات نے اپنا بتایا کہ حضرت کے استاد ایسے ہی میرے والد محترم جناب سید عبدالرب شاہ قادری بھی حضرت کا اکثر تذکرہ فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت کی خوب علمی خدمات کو سراہتے ہیں، اور حضرت کا اکثر و بیشتر بتاتے ہیں کہ کس قدر کا بلند اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ علم و فہم و حکمت عطا فرمائی تھی. اور یہ مہینہ جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خاص نسبت رکھتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر. اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. ہم ہر اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ نے تقریباً 18,000 عالم اور 18,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا. ان تمام مخلوق میں اللہ نے جسے سب سے بڑا بنایا وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ نے بنایا کسی کو نہیں. اللہ سب سے بڑا، اللہ نے جسے سب سے بڑا بنایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور صدیق اکبر، صدیق اکبر کو کس نے سب سے بڑا بنا دیا؟ صدیق اکبر کو جس نے سب سے بڑا بنایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانثاری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ تھا.
جذبہ تھا جس نے سیدنا صدیق اکبر کو سب سے بلند بنا دیا. کہ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے آقا کا سایہ نہ تھا، لیکن صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا ساتھ نبی کے ساتھ سائے کی طرح کا تھا. ہم فجر دیکھیں تو صدیق اکبر کا ساتھ ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے تو صدیق اکبر کا ساتھ ہے، صبح ہے تو صدیق اکبر کا ساتھ ہے، شام ہو تو صدیق اکبر کا ساتھ ہے، غزوہ بدر ہے تو ساتھ ہے، احد ہے تو ساتھ ہے، تبوک ہے تو ساتھ ہے. ارے بازار میں جاتے تو صدیق اکبر کا ساتھ ہوتا، میرے آقا غار میں گئے تو صدیق اکبر کا ساتھ ہے. ارے وہ مزار میں تشریف لے گئے تو مزار میں بھی سینے سے صدیق اکبر کو ساتھ رکھا ہے اور فرمایا میں روز آخرت اٹھوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا وہ صدیق اکبر ہوں گے. فرمایا جنت میں جائیں گے تو جانا بھی ساتھ ہے، وہاں رہیں گے تو وہاں رہنا بھی ساتھ ہے. اور اتنا ساتھ عطا فرمایا جس شخصیت کو، وہ سیدنا صدیق اکبر. آج ہم دیکھتے ہیں کچھ بدبخت لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یوٹیوب پر ابھی بھی کراچی میں ایک جگہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں توہین ہوئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا. تو ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے بچوں نے حدیث پڑھی کہ میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. ارے تم زمین کے کتے ہو، تم جتنا بھی بھونک لو تم زمین میں رہو گے. آسمان کے ستارے کل بھی چمکتے تھے، آج بھی چمکتے ہیں اور قیامت تک کے چمکتے رہیں گے. تمہارا بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جن کو چمکایا نبی پاک نے ہو، جن کو چمکایا رب العالمین میں ہو، اس چمک کو یہ بدبخت کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. قیامت تک کے نبی پاک کے ستارے چمکتے رہیں گے. اسی میں سب سے اول اور سب سے افضل ستارے جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہ میرے آقا نے جن کی شان بیان کری یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. کسی کو صحابی میرے آقا نے کہا تو ہمیں پتا چلا، کسی کو مورخین نے کہا، مگر صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہیں رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ کہا انہوں نے جب اپنے صحابی سے. تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار وہی کرتے تو قرآن کے انکار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے کہ وہ صدیق اکبر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان کرتے تو بڑے پیارے انداز میں بیان کری. ایک حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے 360 علامتیں رکھی ہیں اور ان 360 علامات میں سے کسی کے اندر اگر ایک بھی پائی جائے گی تو وہ جنتی ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ مجھ میں بھی کوئی وہ علامت پائی جاتی ہے ان 360 علامت میں سے؟ تو کہا میرے آقا مسکرا دیے، فرمایا اے ابو بکر تم میں تو وہ 360 کی 360 علامتیں پائی جاتی ہیں. یعنی یہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ہر ایمان کی علامت جن میں پائی جاتی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں. کہا یہ ساتھ چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے کچھ قدم آگے سیدنا ابو دردہ چل رہے ہیں صدیق اکبر سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا اے ابو دردہ تم اس شخص سے آگے چل رہے ہو کہ جن شخص کے بدلے سورج طلوع ہی نہیں ہوا. نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر ہے. تو چلنا بھی ہو تو اس سے پیچھے چلو، اس سے آگے نہ چلو کہ یہ تو صدیق اکبر ہے. اور اللہ رب العالمین نے جب فضیلت کا معیار بیان کیا کہ فضیلت کیسے دی جائے تو مسجد اقصی میں تمام نبی پیچھے کھڑے ہیں، تمام انبیاء پیچھے حاضر ہیں اور اللہ نے امامت جو کرائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی اور آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، آپ کو سید الانبیاء بنا دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی صرف کہ ہو مان ہے اول و آخر کہ 10 بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یعنی سب پیچھے حاضر ہیں اور نبی پاک کو اللہ نے امام بنا دیا اور یہ بتا دیا کہ انبیاء کی صف میں کوئی رسول اللہ جیسا نہیں، کوئی رسول اللہ کی طرح نہیں، کوئی رسول اللہ کے برابر نہیں. یہ تمام نبیوں کے امام ہیں، یہ تمام نبیوں کے سردار
شان ہے. اور ایسے ہی نبی پاک نے جب صدیق اکبر کو شان عطا فرمائی تو اپنی ہی زندگی میں اپنا مسلح جسے عطا فرمایا وہ صدیق اکبر تھے. ان کو مسلح پہ کھڑا کر کر یہ اعلان کر دیا کہ تمام صحابہ میں جنہیں سب سے افضلیت حاصل ہے کوئی صحابی میں جن کے برابر نہیں, وہ سب سے افضلیت رکھنے والی جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں امام بنایا اور یہ اعلان کر دیا صحابہ سے کہ دیکھ لو, غور سے سن لو, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب صدیق اکبر موجود ہوں تو کوئی بھی امامت کے لیے آگے بڑھ جائے. کہا نہیں, جب صدیق اکبر موجود ہوں گے تو امام یہی ہے, امام کے لیے کوئی آگے بڑھے گا تو فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی آگے بڑھیں گے. اور آخری بات میں اور بیان کر کے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ آپ کی فضیلت میں جو سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ 3 دن اور 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب خاص اور وہ توجہ آپ کو نصیب ہوئی جو بھی کسی کے قسمت میں اور کسی کے نصیب میں نہیں ہے. جس کے متعلق بڑی پیاری حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ایک دن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, دیکھا آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں. آج تو ہمارے بہت زیادہ دھول وغیرہ کی وجہ سے ستارے کم دکھتے ہیں, لیکن آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں تو نظر آتے ہیں ستارے کتنے چمک رہے ہوتے ہیں. جب دیکھا ستارے چمک رہے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول, کیا آپ کی امت میں کسی کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کی طرح بھی ہیں؟ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میرے آقا نام لیں تو ابو بکر کا نام لے لیں کہ وہ میرے والد بھی ہیں, ان سے میں خوش ہوں گی. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا فرمایا, ہاں عائشہ, آسمان کے ستاروں جتنی جن کی نیکیاں ہیں وہ میری امت میں عمر فاروق اعظم ہے کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں. جب یہ بات سنی تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل میں یہ ہوا کہ میرے والد کا نام نہیں لیا. جیسے یہ ہوا تو فرمایا, میرے آقا تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں. کہا, اے عائشہ, تیرے باپ کی ایک غار والی نیکی عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے زیادہ سبقت رکھتی ہے. یعنی وہ ایک نیکی جو غار کی تھی وہ نیکی تمام نیکیوں کی سبقت رکھتی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا کا علم کتنا ہے. میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں امتیوں کی نیکیاں کتنی ہیں, یہ بھی جانتے ہیں نیکیوں میں کون ان سے سبقت لے گیا اور کس کی ایک نیکی تمام نیکیوں پہ سبقت لے جاتی ہے. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو وہ 3 دن اور 3 راتیں رہے. جس نیکی کو یہ کہا کہ وہ نیکی عمر کی تمام نیکیوں پر حاوی ہے, تو کہا سوچیں, غور کریں کہ کیا مقام و مرتبہ صدیق اکبر کو ملا ہوگا کہ 3 دن ہیں, 3 راتیں ہیں, میرے آقا کی نگاہیں ہیں اور صدیق اکبر کا چہرہ ہے, میرے آقا کی توجہ ہے تو فقط صدیق اکبر کی ذات ہے. ارے میرے آقا تو وہ ہیں جو ایک نگاہ ڈال دیں تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے. میرے آقا تو وہ ہیں جو ایک نگاہ ڈال دیں تو درخت حاضر ہو کے سلام کرنے لگے. میرے آقا تو وہ ہیں جو ایک نگاہ ڈال دیں تو ڈوبا ہوا سورج کو پلٹنا پڑے. میرے آقا تو وہ ہیں ایک نگاہ ڈال دیں تو چاند کا کلیجہ چڑھ جائے. جن کی ایک نگاہ میں اتنی برکتیں ہیں, اتنے کمال ہیں, وہ 3 دن اور 3 راتیں جن پر مسلسل نگاہ رہی صدیق اکبر, تو ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ جن کو ملی وہ صدیق اکبر. اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے وہ صدیق اکبر ہے. ہمیں ان سے پتہ یہ چلا, ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ محبت کرنا سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھیں کہ رسول اللہ پہ قربان کیسے ہوا جاتا ہے, یہ صدیق اکبر سے سیکھیں. بس ایک بات مجھے یاد آ گئی, وہ میں بیان کر دوں کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی, اے ابو بکر, شاید کسی دن مجھے تمہارے ساتھ ہجرت کے لیے چلنا پڑے تو تم اس کے لیے تیار رہنا. کافی دن گزر گئے. کافی دن کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں صدیق اکبر کے دروازے پر. جب دیکھا تو آواز دی تو صدیق اکبر تشریف لائے تو جو لباس ہے وہ بالکل تیار ہے اور ایسا لگا کسی نے بتا دیا. کہا حضور چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر, یہ بتاؤ تمہیں ابھی تو کسی نے خبر نہیں دی
تم ایسے تیار ہو جیسے ابھی کسی نے بتا دیا. تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے اس دن جو مجھے کہا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. کسی رات میں سوتا نہیں تھا یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو میں سوتا رہ جاؤں اور میرے آقا کو انتظار کرنا پڑے. اس وجہ سے میں نے سارا سمجھے تکلیف برداشت کی, اپنا سب آرام برباد کر دیا کہ میرے آقا کو ذرا سی بھی زحمت نہ ہو, ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. سب کچھ گوایا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق میں. تو یہ ہے رسول اللہ سے عشق. یہ عشق آج ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کے خاطر کچھ گوارا کریں, ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں, رسول اللہ کو خوش کریں, رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں, آپ کے عشق میں زندگی گزاریں, آپ کی محبت میں زندگی گزاریں. تو دنیا بھی ہماری اچھی ہے, آخرت بھی اچھی ہے. بس اس شعر میں گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, یہ عمر ساری درود و سلام میں گزرے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.